اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 14ویں سپارے کا تیسرا حصہ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بناؤ دو معبود، وہ تو صرف انما ہوا الہ واحد، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اسی نے فرمایا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس فقط مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی تابعداری اور اطاعت لازمی ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں تم گڑ گڑاتے ہو، یعنی عاجزی کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے تو فوراً ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، اس طرح وہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ فتمتعوا، پس اے ناشکروں لطف اٹھا لو چند روز۔ فسوف تعلمون، تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں حصہ اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کے متعلق جو تم بہتان باندھا کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور تجویز کرتے ہو یعنی بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے تو وہ بیٹے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے رنج سے بھر جاتا ہے، یعنی غم سے بھر جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نعوذ باللہ تجویز کرتے ہیں نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور جب انہیں بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اتنا غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، چھپتا پھرتا ہے لوگوں کی نظروں سے اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے اسے، یعنی جو بیٹی اس کو دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس بچی کو اپنے پاس رکھے ذلت کے ساتھ یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر فوراً پکڑ لیا کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی جاندار کو، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد، یعنی وقت آ جاتا ہے موت کا، تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں جنہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ جب وہ کہتی ہیں کہ فقط انہی کے لیے بھلائی ہے۔ لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، یقیناً ان کے لیے تو
جہنم کی آگ ہے اور انہی کو دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے، پس آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، پس وہی ان کا دوست ہے آج بھی اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید سراپا ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے بنجر بن جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو حق کی آواز سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں جو ان کے شکموں میں گوبر اور خون ہے، یعنی ان مویشیوں کے جو پیٹوں میں گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے، تو ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے، یعنی من بینی ان کے درمیان سے نکال کر، یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر خالص دودھ جو بہت خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْعَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانی ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ڈال دی یعنی وحی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات کہ بنایا کر پہاڑوں میں اپنے چھتے اور درختوں کی شاخوں میں اور ان چھپروں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا، پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے، پر چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی ہوئی راہوں پر۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور یوں نکلتا ہے ان کے شکموں سے یعنی ان کے پیٹوں سے ایک شربت، مختلف الوانہ مختلف رنگوں والا، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی شہد نکلتا ہے تو کیسے اس کے پیٹ اس سے نکل جاتا ہے، اور جو ہے اور وہ شربت کتنا یعنی میٹھا ہوتا ہے شہد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تمہیں پھر جان قبض کرے گا تمہاری۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے نکارہ عمر کی طرف یعنی بڑھاپے کی طرف، تاکہ وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے، یعنی برتری دی ہے دولت کے لحاظ سے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بس اب بتاؤ کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی گئی ہے وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر جو ان کے مملوک ہیں، تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے
وہ اپنے غلاموں کو ایسی اتنی دولت نہیں دیں گے کہ وہ برابر ہو جائیں۔ آفا بنعمت اللہ یجحدون، ہرگز نہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں، اور پیدا فرمایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق عطا فرمایا تمہیں پاکیزہ۔ آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بیویاں، بیٹے، سب کچھ، پوتے، سبھی کچھ رزق عطا کیا، تو پھر بھی یہ ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ان معبودوں کی جو انہیں آسمانوں و زمین سے رزق دینے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس اے جہلوں نہ بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے یعنی غلام ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا ہے اپنی جناب سے، اور رزق حسن بہت اچھا یعنی رزق، بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ حل یستوون، اب تم ہی بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جو ہیں ان میں سے اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال، دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک تو گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں کہ وہ اس نکمے کو بھیجتا ہے تو وہ واپس نہیں لاتا ہے کسی بھلائی کے ساتھ، یعنی کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، کیا برابر ہو سکتا ہے یہ نکما اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یعنی زمین کی باتوں کو۔ اور وما امر الساعتی، اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ، یعنی قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے آنکھ تیزی سے جھپکتی ہے یا اس سے بھی جلدی، یعنی قیامت اتنی جلدی قائم ہے کہ جیسے پلک جھپکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لتعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں سے، پیٹوں سے، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم ان بیش بہا نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرۃ فی جو السماء، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ موتی اور فرمانبردار بن کر اڑ رہے ہیں فضائے آسمانی میں، یعنی آسمان میں کیسے اڑ رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی چیز انہیں تھامے ہوئے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں کھلی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصفافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین، اور اللہ تعالیٰ
نے ہی اپنے فضل و کرم سے بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو آرام اور سکون کی جگہ، اور بنائے ہیں تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں سے گھر یعنی خیمے، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو سفر کے دن اور اقامت کے دن، اور اسی نے بنائے ہیں بھیڑوں کی صوف اور اونٹوں کی اون اور بکریوں کے بالوں سے مختلف گھریلو سامان اور استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک۔ اللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے جن کو اس نے پیدا فرمایا، اور اسی نے بنائی ہیں تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں، اور اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے ایسے لباس جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کچھ ایسے آئینی لباس جو بچاتے ہیں تمہیں لڑائی کے وقت۔ اسی طرح وہ پورا فرماتا ہے اپنا احسان تم پر، تاکہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت خم کر دو یعنی جھک جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اے محبوب اگر ان روشن دلائل کے باوجود وہ منہ پھیریں تو فکر مند نہ ہو، آپ کے ذمے تو صرف وضاحت سے پیغام پہنچانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَيُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، تب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب دیکھ لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب یعنی آخرت کو، تو اس وقت وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ۔ اور جب دیکھیں گے مشرک اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو تو بول اٹھیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے شریک جنہیں ہم پوجا یعنی جن کی پرستش کیا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر۔ فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ تو وہ شریک انہیں جواب دیں گے، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہ پیش کریں گے بارگاہ الہی میں اس دن اپنی عاجزی، اور فراموش ہو جائیں گے انہیں وہ بہتان جو وہ باندھا کرتے تھے۔ الذین کافروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ہم نے بڑھا دیا اور عذاب ان کے پہلے عذاب پر، اس وجہ سے کہ وہ فتن اور فساد برپا کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر، انہی میں سے، اور ہم لے آئیں گے آپ کو بطور گواہ ان سب پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، اس میں تفصیلی بیان ہے ہر چیز کا، اور یہ سراپا ہدایت اور رحمت ہے، اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے یعنی قرآن شریف۔